کہ کاروبار اگر کرنا ہے آپ نے، مثال کے طور پہ کسی آدمی کا پیسہ اور کسی کی محنت، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مضاربت۔ کیا کہتے ہیں جی؟ مضاربت۔ مضاربت کے معاملے میں دو تین باتیں توجہ دلانا چاہوں گا جو چند غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، آپ نے پیسہ دیا یا آپ نے لیا، پیسہ دینے والا کوئی اور، تو مضاربت میں ایک کا پیسہ ہوتا ہے، دوسرے کی محنت ہوتی ہے، ایسے ہی نا حاجی صاحب؟ اس میں نمبر ایک یہ آپ پتہ کریں کہ جس کو میں نے پیسہ دیا وہ کاروبار کون سا کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ شراب کی بوتلیں بیچ رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ انشورنس کا کاروبار کر رہا ہے، ایسا تو نہیں لوگوں کو قرضہ دیتا ہے اس کے اوپر سود لیتا ہے اور آپ بڑے خوش ہیں جناب بڑا منافع آ رہا ہے ادھر سے۔ وہ ایک آدمی ہے اور جدھر سے منافع آنا چاہتا ہے سارے ادھر پھر جاتے ہیں، پھر اکٹھا ہی کیا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں ڈبل شاہ۔ پھر کیا کہتے ہیں جی؟ ڈبل شاہ۔ پہلے نہیں سوچتے کہ وہ کہاں سے لا رہا ہے بھائی۔ تو اس لیے یہ دیکھا کریں کہ کاروبار حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، پیداوار کیا ہے، کیا بنا رہا ہے، کس چیز کا کاروبار کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آج کل پیسہ دینے والے بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ نمبر ایک کہتے ہیں کہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میرے پیسے محفوظ رہیں گے۔ میرے پیسے کیا رہیں گے؟ میں آپ کو 1 کروڑ دے رہا ہوں، میرا 1 کروڑ روپیہ محفوظ ہونا چاہیے، یہ ڈوب گیا تو آپ ذمہ دار ہیں۔ کیسا ہے جی؟ یہ تو سود والا معاملہ ہو گیا، کاروبار تو نہ ہوا۔ کاروبار تو یہ ہے کہ آپ منافع میں بھی شریک ہو، نقصان میں بھی شریک ہو، اور آپ کہتے ہیں میرا 1 کروڑ روپیہ محفوظ رہنا چاہیے۔ تو یہ جو آپ اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ کاروبار نہیں آپ کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ آپ بطور قرض دے رہی ہیں اور اس کے اوپر آپ منافع چاہتی ہیں۔ اور یہی وہ صورتحال ہے بینک کی۔ سیونگ اکاؤنٹ میں ہم کو بڑا منافع آتا ہے جی آج کل، وہ منافع ہے، اور صاف کہا کریں حرام مال کھاتا ہوں وہاں سے، بچوں کو کھلا رہا ہوں حرام مال۔ یہ نام کیوں تبدیل کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شراب کا نام روح افزا رکھیں گے تو حلال ہو جائے گی؟ یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا جی، دو میں نے آپ کو یعنی کہ یہ چیزیں بتائی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ حاجی صاحب کہتے ہیں میرا 1 کروڑ روپیہ ہے اور مجھے آپ نے ہر مہینے 20,000 روپیہ دینا ہے، باقی آپ نے آپ کا کام جانے۔ یہ کیسا ہے؟ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی سود ہے۔ بھائی کاروبار میں شریک ہوں۔ اچھا پھر آپ کہیں گے کیا کریں جی، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بتاتے نہیں فائدہ کتنا ہوا ہے، تو آپ ایسے آدمی کے ساتھ کاروبار کرتے کیوں؟ اسی لیے تو کہا ہے القوی الامین۔ اور صاحب مدین کی بیٹی نے کیا بتایا ہے؟ 2 خوبیاں دیکھیں کہ کیا یہ کاروبار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں کہ میرے جیسے کسی مولوی کے پاس سمجھیں آپ بھی، وہ مولوی ہوگا ایماندار لیکن کاروبار کرنا ہی نہیں آتا، آپ صرف داڑھی دیکھ کے پیسے پھنسا بیٹھیں گے اپنے۔ دوسرے نمبر پہ باصلاحیت ہو، امانتدار بھی ہو، باصلاحیت بھی ہو اور امانتدار بھی ہو، بھی کاروبار کرتا ہے لیکن یہ بھی دیکھیں کہ امانتدار ہے کہ نہیں، اس کو آزمائیں پہلے دائیں بائیں سے، جو پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں ان سے پوچھیں اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو اس لیے صورتحال دیکھ کے کاروبار کریں۔ آپ کا معاہدہ کیا ہونا چاہیے؟ پھر بھائی دیکھیے معاہدہ یہ ہوگا آپ کا کہ 1 کروڑ کے اوپر جو منافع آئے گا اس میں آپ شریک ہیں۔ کس میں شریک ہیں؟ 1 کروڑ کے اوپر جو منافع آئے گا، سال کے بعد حساب کیا، مہینے کے بعد حساب کیا تو پتا چلا پیسے ہیں 1 کروڑ 10 لاکھ، تو پھر منافع کتنا ہے؟ 10 لاکھ۔ یہ 10 لاکھ میں آپ لوگ شریک ہیں، وہ آپ جیسے بھی معاہدہ کر لیں۔ مثال کے طور پہ آدھا میرا آدھا تمہارا، 50% میرا 50% تمہارا، یا میرے پیسے ہیں جی میرے 2/3 تمہارا 1/3، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا 90 آپ کا 10%، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ مجھے جناب 10 لاکھ مل جائے ہر مہینے یا سال کے بعد، نہیں، یہ کس انداز سے نہیں، یہ غلط ہے۔ کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کو ہو سکتا ہے منافع نہ ہو، الٹا نقصان ہو، اس کی سال کی محنت بھی ضائع گئی اور اوپر سے آپ کو 10 لاکھ روپیہ بھی دینا ہے، کیونکہ وہ کروڑ کی بجائے 90 لاکھ ہو گئے نا، نقصان ہوا ہے۔ آپ کو بھی 10 لاکھ روپیہ دینا ہے اور خود بھی رو رہا پورا سال میں تھکا
ادھر گیا ادھر گیا، وہ بھی سارے ضائع گئے. تو منافع ہوگا اصل پیسوں کے بعد، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان میں وہ شریک ہوگا جو کاروبار کرتا رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. اس کی محنت ضائع گئی ہو، وہ شریک کس لحاظ سے ہوگا؟ پیسوں میں وہ شریک نہیں ہوگا آپ کے، منافع میں وہ شریک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ محنت کرتا رہا. آپ تو گھر اسی والے کمرے میں بیٹھے رہے ہیں، دھکے تو اس نے کھائے ہیں. تو اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا کہ اس کی سال کی محنت ضائع گئی، مہینے کی محنت ضائع گئی اور آپ کے پیسے ضائع گئے. وہ پیسوں کے نقصان میں آپ کا شریک. ایسا معاملہ واضح ہو گیا مضاربت کا؟ چلے نہیں. اس کے بعد ایک اور ہے کہ آپ مشارکہ، پارٹنرشپ. حاجی صاحب نے ثانی کر دی ہمارے لیے، کیونکہ مشارکہ تو آپ نے سمجھا نہیں تھا. تو کیا ہے کہ پارٹنرشپ، دو آدمی مل کے پیسے ڈالتے ہیں تو اس میں شرط یہ ہے کہ پیسے معلوم ہونے چاہیے. بلکہ مضاربت میں بھی شرط ہے، پیسے معلوم ہونے چاہیے تاکہ کل کو حساب ہو تو معاملہ واضح ہو. یہ نہیں کہ آپ کہیں میں نے 50 دیا تھا، وہ کہیں آپ نے 40 دیا تھا. پیسے لکھیں، تحریر کریں، دو گواہ بنائیں، شریعت کے مطابق چلیں. اچھا اب مشارکہ میں کیا ہے؟ پیسے معلوم ہونے چاہیے کس کے کتنے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ نقدی ہو. اور اگر ایک آدمی نقدی لے کر آتا ہے، دوسرا موٹر سائیکل لے کر آ گیا ہے، میرے 10 موٹر سائیکل رکھیں، کاروبار شروع کریں، یا یہ 10 گاڑیاں ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ان موٹر سائیکلوں کی قیمت طے کریں، نقدی طے کریں، نقد میں کتنی بنتی ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ کل کو جب نقصان ہوگا تو پھر حساب کا کس کے ذریعے ہوگا؟ نقدی کے ذریعے ہوگا، کرنسی کے ذریعے حساب کتاب ہوگا. اس لیے جب دو پارٹنر آپس میں ملتے ہیں، ہر ایک پیسے لکھیں. میں 50 دے رہا ہوں، آپ 50 دے رہے ہیں، یا میں 50 دے رہا ہوں، آپ 30 دے رہے ہیں، یہ لکھیں. اچھا جی، اس کے بعد کاروبار جو کرنا ہے وہ بھی حلال کا ہو. اس کے بعد منافع جو آپ طے کریں گے وہ بھی واضح ہونا چاہیے. یہ جو کہہ دیتے ہیں نا بڑے سیانے بنتے ہیں آپ کی طرف سے، اور بس ٹھیک ہے آپ شروع کریں بعد میں کر لیں گے، یہ کر لیں گے والا جو ہے بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے. مضاربت میں بھی اور پارٹنرشپ میں بھی پیسے پکڑو جی، کاروبار کرو جی، بعد میں کر لیں گے، غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے. یا میرا اس میں ہوگا جی منافع 10 لاکھ، باقی سارا تمہارا، غلط. کیونکہ نامعلوم، واضح ہونا چاہیے ہر چیز واضح. اور واضح کس میں ہو؟ نسبت کے لحاظ سے 10%، 50%، 60%، 70%، آدھا، تہائی. یہ اس لحاظ سے منافع جو ہے وہ بالکل واضح ہونا چاہیے. اگر اس میں کوئی چیز نامعلوم رہے گی تو شریعت کے لحاظ سے وہ پارٹنرشپ نہیں ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنا کاروبار کرنے کی توفیق دے، اپنی بیع کو قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق دے.